جو اعتزاز احسن پیپلز پارٹی کا وفادار نہیں ہوا، جو اعتزاز احسن بلاول زرداری کا وفادار نہیں ہوا، جو اعتزاز احسن آصف زرداری کا وفادار نہیں ہوا، وہ عمران خان کا وفادار ہوگا، وہ پارٹی کے چیئرمین پی ٹی آئی کے چیئرمین کا وفادار ہوگا، وہ پی ٹی آئی کا وفادار ہوگا، وہ وفاداری کا درس جو ہے وہ پوری پاکستانی قوم کو دے گا، وہ وفا کا درس پوری پاکستانی قوم کو دے گا، جس نے اپنی وزارتوں کے اندر ان کے اوپر الزام رہے کہ جناب انہوں نے کیا کیا ایل پی جی کے ٹھیکے اور کیا مشرف دور سے لے کے پھر جو مساق جمہوریت کا دور تھا اس کے اوپر پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہر قسم کا موج میلہ کرنے کے بعد یا تو آپ پارٹی چھوڑ دیں یا آپ نے اعلان کیا ہوتا کہ جناب ہم نے پارٹی چھوڑ دی ہے، اس کے بعد آپ دوسرے پلیٹ فارم سے آ کے جو گفتگو کرتے وہ آپ کا لیگل قانونی رائٹ تھا، پولیٹیکل رائٹ تھا، ایک ایتھیکل بات تھی۔ آپ پیپلز پارٹی چھوڑتے بھی نہیں ہیں اور آپ جناب اس کے برخلاف، اس کی پالیسی کے برخلاف آپ جناب پوری کمپین کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کہیں اور کھڑی ہے، آصف زرداری کہیں اور کھڑے ہیں، بلاول زرداری کہیں اور کھڑے ہیں، اور آپ جناب سارا دن اس کے برخلاف پالیسیز اختیار کر کے لوگوں کو درس دے رہے ہیں وفا کا، لوگوں کو درس دے رہے ہیں جفا کا، لوگوں کو درس دے رہے ہیں پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ وفا کا۔ تو جناب پہلے اپنا گریبان تو جھانک لو، اور یہی لطیف کھوسہ صاحب کی مثال، اور کوئی آپ پارٹی تو چھوڑو نا۔ دو شخصیات ہیں کہ جو اس وقت پاکستان کی سیاست میں اور پاکستان کے میڈیا میں، وہ پی ٹی آئی کی اور پاکستان کے میڈیا نے ایک کلپ جناب دکھا دیا کہ کون سا رہنما کس طرح کہاں پہ کیوں اور کیسے انوالو ہے۔ اب یہاں پر سب سے دلچسپ بات یہ کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد جو سب سے بڑا پروپیگنڈا اس وقت کیا جا رہا ہے، سوشل میڈیا کے اندر ٹرینڈ چلائے جاتے ہیں، اس میں یہ خوش ہو جاتے ہیں، ٹوٹل سوشل میڈیا ٹرینڈ چلاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں جی ٹرینڈ نمبر 1 آ گیا، نمبر 2 آ گیا، نمبر 3 آ گیا۔ بھاڑ میں جائے پاکستان، ریاست، معاشرہ، سوسائٹی، یا کسی نے یہ نہیں سمجھنا کہ حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا، لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر، کہ یار کوئی اپنے گریبان میں جھانک لے کہ ہم نے کتنا بڑا ظلم کیا، ہم نے ملک کے اوپر کتنا بڑا ظلم کیا، ہم نے ریاست کے اوپر کتنا بڑا ظلم کیا، ہم نے وطن کے اوپر کتنا بڑا ظلم کیا، ہم نے سونی دھرتی کے اوپر کتنا بڑا ظلم کیا۔ یہ کسی نے نہیں سوچنا، بس سوشل میڈیا کے اوپر امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا کے جناب ان کے پوری ٹیم، جبران الیاس، عمران غزالی، اسلان خالد، اظہر مشوانی، یہ سارے کے سارے جنہوں نے کروڑوں اربوں روپے کمائے ہیں پی ٹی آئی کے دور حکومت میں الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا کی ٹولز یوز کر کے، اور جس میں سے ایک سلیمان دانش جس کی میں بات ابھی بعد میں کروں گا، میڈیا لاجک والا۔ آپ کو اس بات کی کوئی عقل نہیں، کوئی سمجھ نہیں، نہ آپ کسی کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ یار پاکستان پہ کتنا بڑا ظلم ہوا، کتنا بڑا بلنڈر ہوا۔ اب آپ ایک نیا ٹرینڈ چلا رہے ہیں کہ فالس فلیگ آپریشن۔ انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی اس پریس کانفرنس کے بعد پوری قوم کو ہر روز پارٹی کا لیڈر اور یہ سوشل میڈیا ٹیم جو امریکہ میں بیٹھ کے غیر ملکی طاقتوں کے اشاروں کے اوپر سارا دن ٹرینڈ چلاتی ہے، سارا دن زہر پاکستانی عوام کے ذہنوں کے اندر بھرنے کی کوشش کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاک فوج نے خود کروایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست نے خود کروایا ہے۔ یار اتنا بڑا بلنڈر کوئی کر سکتا ہے؟ اس سے بڑا کوئی بلنڈر ہو سکتا ہے یہ بات کہنا؟ کیا اعجاز چودھری کو کسی نے کن پٹی پہ پسٹل رکھ کے بھیجا تھا جناح ہاؤس؟ کیا یاسمین راشد کے وہ نعرے اور وہ دعوے گاڑی پہ کھڑے ہو کے کہ چلو چلو جناح ہاؤس کی طرف چلو؟ کیا شیخ امتیاز جو لاہور کا صدر، زبیر نیازی، حسان نیازی، عمران خان کا بھانجا، جو ساری توڑ پھوڑ مار دھاڑ کرنے کے بعد یاسمین راشد کی گاڑی پہ کھڑے ہو کے جناح ہاؤس کے باہر وہ اندر سے جو گولیاں لے کے آیا تھا وہ گولیاں اچھال کے، اور جو اندر سے فوج کی جناب وردیاں اتار کے لایا اور اس وردیاں لوگوں کو دکھا کے جو نعرے لگا رہا تھا، وہ فالس فلیگ آپریشن تھا؟ کیا یہاں پر صداقت عباسی، عمر تنویر بٹ، واسق قیوم، راجہ ماجد دھنیال،
اور یہ پوری ٹیم یہ جو جی ایچ کیو کے اوپر حملہ آور ہوئی اور اس کی ویڈیوز بنی ہوئی ہے، کیا انہیں کسی یہاں کے کمانڈر نے بھیجا تھا؟ یہاں کے کسی سیکٹر کمانڈر نے بھیجا تھا؟ یہاں کے کسی جناب سی او نے بھیجا تھا کہ جاؤ جا کے حملے کرو؟ صورتحال یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری آنکھوں دیکھی چیزیں ہیں، یہ اندیکھی نہیں ہے. پوری قوم کو میڈیا پاکستان کا دکھا رہا ہے. میں آئی وٹنس ہوں. 9 مئی 10 مئی 11 مئی 3 دن پی ٹی آئی کے ہر سوشل میڈیا کے جو واٹس ایپ گروپ تھے ان گروپس میں پاکستان کی ایک باوقار ایجنسی، اس کے ایک انتہائی ذمہ دار افسر کے گھر کا پتہ، اس کے گھر کی سکرین شاٹ، اس کے گھر کی تصویر، اور بہت سے آرمی کے جناب افسران ان کے گھروں کے پتے کہاں سے آتے تھے؟ +97 کا نمبر، +96 کا نمبر، +91 کا نمبر، +43 +44 +01، تمام امریکہ، برطانیہ، یورپ، یو اے ای، انڈیا، یہاں سے جناب پوسٹیں چڑھ کے آتی تھی. ان کے گھروں کے پتے لانچ ہوتے تھے، ان کے گھروں کی لوکیشن لانچ ہوتی تھی، ان کے گھروں کے ایڈریس لانچ ہوتے تھے کہ جناب لوگ ادھر حملہ آور ہو، جا کے ان کے گھروں کو تباہ کر دو، ان کے گھروں کی طرف رخ کرو. پوری پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اور کارکنان کو ہزاروں واٹس ایپ گروپ کے اندر 9 تاریخ کو، 10 تاریخ کو، 11 تاریخ کو یہ کون کر رہا تھا؟ خدا کے بندو، آپ کی ساری لیڈرشپ رنگے ہاتھوں فیصل آباد، میاں والی ایئر بیس، پشاور، ایبٹ آباد، لاہور، راول پنڈی، ویڈیو کیمراز کے اندر ایک ایک چیز موجود ہے، اور آپ پوری پاکستانی قوم کو ابھی بھی بے وقوف بناتے ہیں کہ فالس فلیگ آپریشن ہے. کچھ شرم کرو یار، کوئی حیا کرو، کوئی کم از کم اس ملک اور اس سونی دھرتی کا کچھ تو رہنے دو یار. آپ نے وہ کام کیا جو اسرائیل کی فوج اور اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد نہیں کر سکی. آپ نے وہ کام کیا جو انڈین فوج اور انڈین را نہیں کر سکی. آپ نے وہ سارا کچھ کرنے کے بعد ابھی بھی ڈٹے ہوئے ہیں. رسی جل گئی، بال نہیں گیا. اور اس غلط فہمی کا شکار ہے سوشل میڈیا کے اندر کہ آنے والا دور پارٹی چیئرمین کا ہے، آنے والا دور پارٹی کا ہے. وہ سوشل میڈیا کے اوپر سارا دن ٹرینڈ چلا کے، پوسٹر لگا کے لوگوں کے ذہنوں کے اندر ابھی بھی زہر بھر رہے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرسوں کی پریس کانفرنس کے بعد ہر چیز تشت ازبام ہو چکی ہے کہ اگر پاک فوج جس کا ڈسپلن اور جس کا چین آف کمانڈ، اس کو نہ تو یہ پارٹی کا لیڈر سمجھ سکا، نہ یہ پارٹی کی لیڈرشپ سمجھ سکی، اور نہ یہ ملک دشمن طاقتیں سمجھ سکی. سب سے بڑی خوبی، سب سے بڑی پراپرٹی، سب سے بڑی تعریف اور سب سے بڑی ڈسٹنکشن پاک فوج کی، وہ جناب اس کا چین آف کمانڈ اور اس کا ڈسپلن ہے. انہوں نے اسی چین آف کمانڈ اور اسی ڈسپلن کے تحت اگر اپنے ایک لیفٹیننٹ جنرل کو، 3 میجر جنرلز کو، 7 بریگیڈیئرز کو، اور فل جنرل کی ایک بیوی کو اور ایک داماد کو اور ایک نواسی کو، اگر اس کو نہیں بخشا تو یہ پارٹی چیئرمین سے لے کے یہ سارے کے سارے جو رنگے ہاتھوں ویڈیوز کے اندر ثابت شدہ ہے اور جن کے خلاف کیسز چلنے لگے ہیں ملٹری کورٹس میں، اور جو 780A کے پرچے جن کے حوالے سے ہوئے ہیں، یہ ان کی غلط فہمی ہے کہ ان سے ان کی بچت ہو جائے گی. ان کو کوئی باہر سے کوئی ملک دشمن طاقتیں آئیں گی، کوئی خفیہ طاقتیں آئیں گی، وہ سارا کچھ اوپر نیچے کر دیں گی، عدالتیں ساری تلپٹ ہو جائیں گی، عدالتی سسٹم سارا اوپر نیچے ہو جائے گا، ساروں کو جناب پروانے مل جائیں گے معافی کے، تلافی کے. دوبارہ جناب یہ ہیرو بن کے کوئی MNA بنے گا، کوئی MPA بنے گا، کوئی وزیر اعظم بنے گا، کوئی وزیر اعلیٰ بنے گا. اس غلط فہمی سے جناب نکل آئیں. جو آپ نے ریاست پاکستان اور سونی دھرتی کے ساتھ کیا، کیسے تیسے بھی کیا، جس کے کہنے پہ بھی کیا، پارٹی لیڈر سے لے کے نیچے تک، یہ بھگتنا پڑے گا. اگر آپ نہیں بھگتیں گے تو کل یہاں پر ہر بندہ اٹھے گا، ہر گروہ حسن بن صبا بن کے اٹھے گا، ہر بندہ یہاں ہٹلر بن کے اٹھے گا، اور بظاہراً ایک سہانا سا آبجیکٹو اور نعرہ لوگوں کو دے گا، اور اندر سے اس کی کمٹمنٹس اور اس کے پلانس کچھ اور ہوں گے. اور لارنس آف عربیہ کی طرح
پاکستان کی عزت اور وقار کا کھلواڑ کر کے جو ہے وہ نکل جائے گا، یا پھر ہر گروہ اور ہر لیڈر وہ یہ کام کرنے کی کوشش کرے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے اور 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے جو سوشل میڈیا پہ یہ نیگیٹو پروپیگنڈا فالس فلیگ آپریشن کا، اس کو شٹ اپ کال پاکستان کی عوام دے چکی ہے، اور ملٹری لیڈرشپ بھی دے چکی ہے، اور ISPR بھی دے چکی ہے، اور آج پولیٹیکلی بھی میں کم از کم یہ بتا دوں کہ اس حوالے سے بولنے سے پہلے 100 دفعہ شرم کے مارے جو ہے وہ اپنے گریبان میں پارٹی لیڈر سے لے کے سب لوگوں کو سوچ لینا چاہیے. دوسری اور آخری چیز، کس طریقے سے سوشل میڈیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں. اب میں آپ کے سامنے ایک رکھتا ہوں کہ الیکٹرانک میڈیا پہ جب پچھلے سال فیبروری کے اندر یہ ساری کمپین سٹارٹ ہوئی فوج کے خلاف، پاکستان کی ریاست کو ناکام ریاست بنانے کے حوالے سے، پاکستان کی ریاست کو اور معیشت کو فیل معیشت اور فیل ریاست شو کرنے کے حوالے سے ایک کردار میڈیا لاجک نامی ایک کمپنی ہے سلمان دانش کی، جس کو PTI کے چیئرمین کی خاص آشیرواد تھی، جس نے کروڑوں اربوں روپے پچھلے کئی سالوں میں ریٹنگ کے چکروں میں PTI کی سرپرستی میں اور PTI کی حکومت کی سرپرستی میں وہ کمائے، جس میں فیصل جاوید سے لے کے عمران غزالی اور یہ جبران الیاس اور یہ ساری اسلان خالد، یہ سارا گینگ کہ جو پارٹی کی لیڈرشپ، پارٹی کا نام، پارٹی کی KPK کی اور پنجاب کی حکومتیں، وفاق کی حکومتوں کے نام پہ اس میڈیا لاجک کا کیا کردار ہوتا تھا. اس کو آج سے 1 مہینہ پہلے پاکستان کی وزارت داخلہ نے اپنے لیٹر کے ذریعے سے کہا یہ اینٹی ریاست جناب یہ ادارہ ہے. کیوں؟ ان کا TRP دینے کے لیے، ریٹنگ دینے کے لیے جناب یہ استعمال ہوتے تھے، اور ہماری حکومت کے اندر ان کو پورا، جو PTI کی حکومت تھی، اس کو پورا پروٹوکول، پورا وقار، پوری عزت اور احترام کے ساتھ اس کو جناب سٹیٹس دیا جاتا تھا. یہ کیا کرتا تھا؟ یہ میڈیا لاجک ہر اس پروگرام کی جناب ریٹنگ نکالتے تھے جو پروگرام میں ثابت ہوتا کیا جاتا تھا کہ پاکستان گیا، پاکستان کا ستیہ ناش ہو گیا، پاکستان رول گیا، پاکستان ناکام ریاست، پاکستان کی معیشت تباہ ہو گئی، پاکستان کا فلاں، پاکستان کا فلاں. اس کی ریٹنگ دیتے تھے. اس ریٹنگ سے فائدہ یہ ہوتا تھا کہ اس پروگرام کو ایڈز ملتے تھے، اس پروگرام کے اینکر کو اہمیت ملتی تھی. پھر اس کے دیکھا دیکھی پورے پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا کا ہر اینکر کوشش کرتا تھا کہ اسی انداز سے اور اسی فارمیٹ کے پروگرام کریں. وہی کرٹیسزم پاکستان کی ریاست، ریاستی اداروں کے حوالے سے، معیشت، پاکستان ڈیفالٹ ہونے والا ہے جی، پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے اوپر قبضہ ہونے والا ہے جی، پاکستان کا ایٹمی میزائل پروگرام کے اوپر قبضہ ہونے والا ہے جی، پاکستان کی معیشت تباہ ہونے والی ہے جی. یہ جناب میڈیا لاجک نامی آرگنائزیشن سلمان دانش کے جو PTI کے چیئرمین کا خاص چہیتا تھا، جس نے کروڑوں اربوں روپے PTI چیئرمین کی سرپرستی میں کمائے، ساتھ یہ پورا گینگ، انہوں نے مل کے جناب الیکٹرانک میڈیا کے اندر یہ کھلواڑ کھیلا، جس کے نتیجے میں اس کو پچھلے مہینے اینٹی ریاست ڈکلیئر کیا گیا ادارہ. لیکن میں اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے پاکستان کے ارباب بست و کشاد، پاکستان کی موجودہ حکومت، ریاستی اداروں سے یہ مطالبہ کروں گا کہ ابھی کچھ دن پہلے اس آرگنائزیشن کے اوپر جو بین تھا اس کو اٹھانے کی کوشش ہو رہی ہے میڈیا لاجک اور سلمان دانش کے حوالے سے. برائے مہربانی فوری طور پہ ایکشن لیا جائے، اور اس قسم کی اینٹی ریاست جو بھی آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں، چاہے میڈیا میں ہے، پالیٹکس میں ہے، سوشل میڈیا میں ہے. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے وہ اکاؤنٹس کے جو باہر سے مینیج ہوتے تھے، جن میں تقریباً اکثریت جو ہے وہ پاکستان دشمن ایجنسیز ریئل مینر میں فالس فلیگ آپریشن کے ذریعے سے کنٹرول کرتی تھی، ان کے خلاف اگر ایکشن ہو رہا ہے تو اس میڈیا لاجک اور اس سلمان دانش کے خلاف بھی پراپر طریقے سے جو ہے وہ ایکشن ہونا چاہیے. اور پاکستان کی عوام کو عید الاضحیٰ سے پہلے میں جہاں عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کروں گا تو وہاں پہ یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ قربانی کی عید ہمیں دست دیتی ہے کہ اپنے ملک، اپنی امت مسلمہ، اپنا وطن، اپنی سونی دھرتی کے لیے قربانی دیں. وہ قربانی کیا ہے؟ وہ نام نہاد ان نیگیٹو سوچوں کی قربانی، وہ نام نہاد ان نیگیٹو سیاسی نظریوں کی قربانی ہے کہ جو ہم نے اپنے ذہنوں میں اس وقت سجائے ہوئے ہیں، اور پاکستان کی ریاست کو اور پاکستان کی دھرتی کو اس کا صریحاً نقصان ہو رہا ہے جو آپ نے 9 مئی کی صورت میں دیکھا. تو یہ عید الاضحیٰ ہمیں اس بات کا دست دیتی ہے کہ ہم اپنی دھرتی ماں کے لیے، ایک یہی پہچان تھی اپنی، اس پہچان سے پہلے بھی
پاکستان کا شہری تھا میں پاکستان سے پہلے بھی, اور ہم امن کے خواہاں ہیں, لیکن یہ اہل تعصب یاد رکھیں یہ پاک وطن ہے, جہاں اپنی اور جان تو سب کو پیاری ہے. بہت شکریہ. شیراز نیو ٹی وی سے میرے دو سوالات ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ اس طرح آپ نے لطیف کو کے بارے میں بتایا کہ پیپلز پارٹی کے ان پر بہت احسانات لیکن وہ وفادار نہیں ہوئے. آپ پر بھی پی ٹی آئی کے بہت احسانات تھے لیکن آپ نے ان موقع پر عمران خان کو چھوڑ کر جہانگیر ترین کے پاس چلے گئے, تو کیا آپ وفادار ہو سکتے ہیں؟ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ پی ٹی آئی چھوڑ رہے تھے اس نے اپنے فواد چودھری پہ الزامات بھی لگائے, باتیں بھی ہوئی, لیکن اب آپ اس پارٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر فواد چودھری بیٹھے ہوئے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے, آپ نے میرا خیال کہ وہ پریس کانفرنس کے جو میرے جملے تھے وہ صحیح طریقے سے سنے نہیں, جس کی وجہ سے آپ نے یہ سوال کر دیا. میں نے کہا یا تو آپ پارٹی چھوڑ دیتے, آپ پارٹی چھوڑنے کے بعد کسی دوسری پارٹی میں, اگر آپ سپوز ایک ٹی وی چینل کا اینکر ہے یا ایک ٹی وی چینل کا سپورٹر ہے, آپ نیوز چینل کے رپورٹر ہیں, آپ نیوز چینل سے بھی تنخواہ لے رہے ہیں, اور ساتھ ہی آپ سما ٹی وی پہ اور آپ جناب اب تک ٹی وی پہ بھی جو ہے وہ پیرل کام کر رہے ہوں گے, تو ایتھیکلی آپ انتہائی نیگیٹو پرسنالٹی اور شخصیت کنسیڈر ہوں گے اور آپ کو اچھا نہیں سمجھا جائے گا. لیکن آپ نیوز چھوڑ کے سما میں جائیں, اب تک میں جائیں, پھر اس کو چھوڑ کے جس مرضی چینل میں جائیں, آپ ایک سال میں 10 چینلز میں چلے جائیں اپنے کیریئر کے لیے یا اپنی کچھ مجبوریوں سے یا اپنی کسی بھی چینل کی مس مینجمنٹ کی وجہ سے جو آپ کے ساتھ ہو رہی ہو, تو یہ آپ کا رائٹ ہے. تو جناب میں نے یہ کہا کہ آپ نے پیپلز پارٹی بھی نہیں چھوڑی, آپ پیپلز پارٹی میں موجود ہیں اور آپ اینٹی پیپلز پارٹی جو سٹیس ہے جناب اس کو آپ اس کے اوپر آپ چل رہے ہیں. تو اس سے بڑی نانسنس حرکت کوئی نہیں تھی کہ جو ان جیسے لوگوں کو جن کو نام دیا, عزت دیا, مقام دیا پارٹی نے, انہیں کم از کم یا پارٹی چھوڑنی چاہیے تھی. چھوڑنے کے بعد جناب آپ اس طرف آتے, لیکن عوام نے دیکھا کہ پارٹی نے مجبوراً پھر آج سے 5 دن پہلے ان کو جناب نکالا, حالانکہ یہ پچھلے کئی ماہ سے اس ڈیوٹی پہ تھے جو پہلے بھی یہ ڈیوٹیاں جناب دیتے رہے. جب آپ رہا ہوئے تو اس کے بعد آپ نے بھی کہا کہ پی ٹی آئی کے بہت سارے ایسے کارکن ہیں جو بے گناہ ہیں جن کو جیلوں سے نکالنے کے لیے آپ بھی کوشش کریں گے. اس وقت ملٹری کورٹس کے حوالے سے جو لطیف صاحب کورٹس میں گئے ہیں وہ ایک قانونی جنگ لڑ رہے ہیں, انہوں نے کوئی آؤٹ آف دا وے کوئی راستہ اختیار نہیں کیا. وہ سپریم کورٹ دیکھے گی, وہ آپ کو کیوں اعتراض ہے؟ اسی کو جواب دیتے ہیں. شبیر ڈار صاحب نے بڑا اچھا سوال پوچھا ہے کہ اعتزاز احسن صاحب اور لطیف کھوسا صاحب نے ملٹری کورٹس کے حوالے سے ایک قانونی جنگ لڑنے گئے ہیں. میں اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے دونوں صاحبان سے پوچھوں گا, آج سے 3 سال پہلے پاکستان میں ملٹری کورٹس بنی تھی جس میں ایک سول بندے نے ایک خط لکھا تھا آرمی چیف کو کہ آپ وزیر اعظم کی حد سے زیادہ سپورٹ کیوں کرتے ہیں, اور جناب وزیر اعظم کی اپروول سے جو اس وقت پارٹی چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے, ان کی اپروول سے اس کے خلاف ملٹری کورٹس میں کیس چلا اور پھر 21 بندوں کا اور بھی ملٹری کورٹس میں چلا. اس وقت یہ دونوں فرشتے کہاں پہ تھے؟ کیا ان میں سے کسی نے ایک لفظ بولا اس وقت؟ کیا اعتزاز احسن اور لطیف کھوسا کا مجھے ایک فقرہ بتا دیں 2020-21 میں کہ جب پارٹی چیئرمین پی ٹی آئی کے سابق وزیر اعظم کے دور کے اندر صرف وزیر اعظم کے اوپر کرٹیسزم کرنے پہ ملٹری کورٹس میں ایک بندے کا کیس چلا اور 26 بندوں کا اور کیس چلا. اگر تو اس وقت انہوں نے تحریک چلائی تھی, اگر اس وقت انہوں نے میڈیا کے اندر اور عدالتوں کے اندر تحریک چلائی تھی, اگر اس وقت یہ دونوں صاحبان سپریم کورٹ کے اندر انہوں نے رٹ کی تھی تو ان کی آج بھی رٹ درست ہے. اگر اس وقت یہ نہیں گئے تھے تو اپنی پارٹی سے بے وفائی کر کے آج اگر یہ اس پلیٹ فارم پہ کھڑے ہیں تو دال میں کچھ کالا ہے. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ عید کے بعد مزید کون کون سے نام جو ہے جوائن کرنے والے ہیں؟ دیکھیں عید سے پہلے تو جناب استحکام پاکستان پارٹی کی سیاست جو ہے نا وہ کچے راگ پہ چل رہی تھی. عید کے بعد انشاءاللہ پکے راگ شروع ہوں گے اور آپ کو نظر آئے گا, کیونکہ لوگوں کو غلط فہمی تھی. پچھلا جو 1 مہینہ ہے نا سوشل میڈیا کے ذریعے سے باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, میں بار بار دہرا رہا ہوں, انہوں نے پی ٹی آئی کا جو ورکر اور ووٹر ہے اس کا ذہن جو ہے نا وہ جامد کیا ہوا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے. کمپین یہ تھی جی کہ بھائی سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے,
आर्मी चीफ से कंप्रोमाइज हो गया है, फौज के साथ कंप्रोमाइज हो गया है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ कंप्रोमाइज हो गया है, हालात बेहतर हो गए हैं, सारी सूरत हाल ठीक हो गई है, सब चीजें खत्म हो जाएंगी, पार्टी लीडर दोबारा वजीर आजम आ रहा है, पार्टी दोबारा इक़्तिदार में आ रही है। तो लोगों के जहनों में ये चीज डाली हुई थी। हालांकि पिछला 1 महीना एस्टेब्लिशमेंट, पाक फौज अपने चेन ऑफ कमांड और अपने डिसिप्लिन के असूल के मुताबिक अपने इंटरनल अकाउंटेबिलिटी की तरफ तवज्जो दे रही थी 9 मई के इशू के हवाले से, और उनकी सारी तवज्जो उधर थी। उसमें पेपर वर्क है, फाइल वर्क है, फ्रांसिक है, हर किस्म की इन्वेस्टिगेशन है, हर किस्म की जनाब आपकी तफ्तीश है, हर किस्म की तहकीक है, वो सारी चीज़ें शामिल होती हैं। अब उस माहौल के अंदर इन्होंने फ़ायदा उठाया कि चीज़ें सारी काम डाउन हो गई हैं। लेकिन परसों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं ये समझता हूँ कि लोगों की आंखें भी खुल गई हैं, लोगों के कान भी जनाब वो खुल गए हैं, उन्हें समझ आ गई है। और यही पैगाम मीडिया को भी, यही पैगाम पाकिस्तान की अदालती सिस्टम को भी, यही पैगाम पार्टी जो पीटीआई है उसके चेयरमैन को भी, और यही बाकी सब लोगों को अदारे की तरफ से गया है कि अगर हम अपने सीनियर तरीन जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर लेवल के अफसरान को इस इशू के हवाले से नहीं स्पेयर कर सकते तो फिर बाकी लोगों को भी हम स्पेयर नहीं करेंगे। ये सिर्फ बताइएगा कि ये सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तें फाइल करने से कब एतजाज अहसन और लतीफ़ खोसा की जो चीफ जस्टिस और पाकिस्तान से मुलाकात हुई, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? और इसके साथ ये भी बताइएगा कि अल-कादिर ट्रस्ट के हवाले से जो नैब का एक केस है उसको आप लतीफ़ खोसा के घर पे जिस हमला आवर के ज़रिए से फायरिंग करवाई गई उसका आज बयान आ गया है कि जनाब मुझे ज़ुबैर नियाज़ी ने हायर किया था और 10 लाख की लेन देन तय हुई थी और 1 लाख रुपया जनाब मुझे पे किया गया, बाकी पेमेंट नहीं की गई। ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जनाबे वाला आप लोगों ने पिछले 1.5 साल से इस मुल्क के अंदर कर करके लोगों का जहन फौज के खिलाफ, ISI के खिलाफ, अदारों के खिलाफ, रियासत के खिलाफ, सोसाइटी के खिलाफ, ये आप लोगों ने किया। और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ही नहीं, आपने तो डायरेक्ट IMF को फोन करवाया, IMF को खत लिखवाए, तैमूर झगड़ा वजीर खजाना KP के, कि आप जनाब रियासत को कर्जा ना दें। इससे बड़ी गद्दारी और कौन सी हो सकती है यार? मुझे सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह याद आते हैं। 1965 की जंग हुई, उससे पहले उनके ऊपर सजाए मौत का पर्चा हो चुका था, फांसी के फंदे पर लटकने से पहले सदर अयूब खान के दौर में उनकी माफी तलाफी हुई। सदर अयूब खान से उनकी हर किस्म की चपकलश, इज्तिमाई भी, सियासी भी, जाती भी। लेकिन जैसे ही इंडियन फौज ने हमला किया, सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की जनाब वो तकरीर और वो बयान आया कि तमाम पाकिस्तानी अपने फील्ड मार्शल, अपने जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल अयूब खान की क़यादत में अपनी धरती माँ की हिफाजत के लिए जमात इस्लामी का एक एक कारकुन और पाकिस्तान का एक एक शहरी वो जंग लड़ेगा। ये होती है लीडरशिप, इसको लीडर कहते हैं। कि यार आपके पास इक़्तिदार नहीं रहा तो उसका मतलब है मुल्क डूब जाए, मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाए, मुल्क का सत्यानाश कर दो। यहां पर मोहसिन लुगारी को मैं खराज तहसीन पेश करूंगा कि वो वजीर खजाना पंजाब था, उसने इनकार कर दिया। शौकत तरीन ने उसको फोन किया, इमरान खान के उसको पार्टी चेयरमैन के कहने पे, जो मैं उन मीटिंग्स के अंदर बैठा हुआ था, उस जूम मीटिंग्स के अंदर तर्जमानों की जिसमें ये सारी चीजें फैसले होते थे तय हुए, वहां पे उसने फोन किया शौकत तरीन ने, मोहसिन लुगारी ने इनकार कर दिया कि जनाब मैं पहले पाकिस्तानी हूं, बाद में PTI का कारकुन हूं, मैं IMF को ये खत नहीं लिख सकता। तो जनाब इस अंदाज से जो है वो मुल्क और कौम से जो गद्दारियां की गई उसका इंशाल्लाह जवाब देना पड़ेगा। आखिरी सवाल, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं इस्लामाबाद में, आया क्या वो भी इस्लाम में पाकिस्तान ज्वाइन करने जा रहे हैं? देखें अभी बहुत से लोग आएंगे, अभी 20 लोग आएंगे जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि लोगों को जैसे जैसे ये समझ आएगा कि अगर कोई ये समझता है कि PTI के टिकट के ऊपर यहाँ पर दोबारा ये वही मौज मिले
وہی جناب ریاست کے خلاف اور دھرتی ماں کے خلاف غداری اور جناب پوری جناب بے وفائی کرنے کے بعد آپ کو دوبارہ وہ مواقع ملیں گے کہ آپ سیاست کے اندر موج میلے کریں، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. جب یہ چیزیں کلیئر ہوں گی تو انشاءاللہ آپ کو اگلے 1 مہینے کے اندر بیسیوں بلکہ سینکڑوں لوگ ابھی جو ہے وہ استحکام پاکستان میں شامل ہوں گے. ہاں جی، آپ اس کے بعد آپ پھر آخری سوال. سر وہ میرا کوشچن یہ تھا کہ 2 افراد نے ملاقات کی تھی. ہاں اصل میں بڑی امپورٹنٹ چیز یہ بیچ میں ہی رہ گئی. دنیا کی تاریخ میں کبھی ہوا اعتزاز احسن پٹیشنر، لطیف کھوسا ان کے وکیل، پاکستان کی ریاست کو داؤ پہ لگانے والا 9 مئی کا وقوعہ، دھرتی ماں کی عزت اور وقار کی دھجیاں اڑانے والے وقوعے، اس کے اوپر آنکھوں دیکھی ویڈیوز، ثبوت، فرانسک آڈٹ، ہر ثبوت موجود. ان ایشوز کے اوپر اگر کوئی ملٹری کورٹس کے حوالے سے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کر کے کرنے جا رہا ہے تو جناب اگلے پٹیشن صبح دائر کرتے ہیں اور شام کو چیف جسٹس سے پٹیشنر اور اس کا وکیل ملاقات کر رہا ہے. یہ ایک سوالیہ نشان ہے پاکستان کے چیف جسٹس صاحب کے لیے بھی، پاکستان کے عدالتی سسٹم کے لیے بھی، پاکستان کی محب وطن 24.5 کروڑ عوام کی طرف سے، کہ پہلے کبھی پوری قوم کیا دنیا کے اندر کبھی کسی عدالتی سسٹم میں یہ نہیں دیکھا گیا. آپ ادھر سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حالات کیا چل رہے ہیں، لیکن پوری قوم کو وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں سمجھ آ رہی ہیں. بس کوئی ثبوت نہیں ہے آرمی کے سینئر جنرلوں کے اوپر قتل کے الزامات اور الٹے سیدھے الزامات لگانے کے. اس کے بعد سے ٹرننگ پوائنٹ شروع ہوا آج سے 20 دن پہلے، اور پوری پاکستانی قوم ہر روز سوچنے پہ مجبور ہے کہ انہیں سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے اور سیاسی فساد فی الارض کے ذریعے سے کن گمنام گھاٹیوں کے اندر لے جایا گیا، یہ وہ سمجھ. میرا سوال یہ ہے، کچھ لوگ کہا کرتے تھے کہ ہم عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ چٹان کی طرح کھڑے ہیں، نہ وہ خود نظر آ رہے ہیں نہ چٹان نظر آ رہی ہے، لیکن ان کے پیچھے جو بے گناہ لوگ اندر جیل کے اندر اس وقت بھی قید ہیں، ان کی رہائی کے حوالے سے اب آپ کیا اقدامات کرنے جا رہے ہیں؟ کیونکہ راستہ اب آپ نے بھی بدل لیا ہے، تو ان کے لیے آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، میں پچھلے تقریباً 1.5 مہینے سے اپنے حلقے کے حوالے سے اور شہر کے حوالے سے مسلسل ان ٹچ ہوں، اور انشاءاللہ عید کے بعد تقریباً کوئی یہ جتنے پرچے ہوئے ہیں، FIRs ہوئی ہیں، گرفتاریوں میں تو تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 70% جو ہے نا لوگ گلٹی ہیں، 30% بے گناہ ہیں. لیکن جو نئی گرفتاریاں ہوئی اور ہزاروں لوگوں کے اوپر جو 780A کے پرچے ہوئے ہیں، ان میں سے 50% بے گناہ ہیں. میری کوشش ہے کہ میں اپنے حلقے کے اور پنڈی شہر کے ان تمام PTI کے ورکرز کو جن کو بالکل لاوارث چھوڑ دیا گیا ہے، یقین جانے ابھی پریس کانفرنس سے پہلے 2 فیملیز مجھ سے مل کے گئی ہیں، لوگوں کے گھر تباہ ہیں، لوگوں کے گھروں میں چولہے نہیں جل رہے، کوئی ریڑھی والا تھا، کوئی چھابڑی والا تھا، کوئی سرکاری ملازم تھا، کوئی کسی دفتر میں، پرائیویٹ دفتر میں نائب قاصد تھا، کلرک تھا، ان کے گھر تباہ ہیں. مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بزرگ وہ جیلوں میں ہیں، باقی جو پیچھے ہیں وہ جیلوں کے باہر اور کچہری کے اندر اور پولیس اسٹیشنوں میں کھجل خوار ہو رہے ہیں.